اس مہینے کی 22 تاریخ کو سردار صحابہ خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، اور اسی حوالہ سے آج ہم تاجدار صداقت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ حبا ابی بکر وشکر واجب علی امتی او کما قال، فرمایا کہ میرے یار ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ابو بکر صدیق کے دین کے اوپر احسانوں کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پہ واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وجہ سے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے اس فرمان اور سرکار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی پہ واجب ہے میرے یار ابو بکر صدیق سے محبت بھی کرے، اور جو یار غار نے دین کے اوپر احسانات کیے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرے۔ تو حضرات عزیز وقار پتہ چل گیا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، ان کا شکر گزار ہوتا ہے، وہ تو اس حدیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اور جو یار غار سے محبت نہیں کرتا ان کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ وہ سرکار کا لگتا کچھ نہیں، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کوئی نہیں، تعلق اسی کا ہے سرکار دو جہاں سے کہ جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بھی غلام ہو، آقا کریم کے اہل بیت کا بھی غلام ہو۔ حضرت عزیز وقار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی نے دنیا پہ میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا وحدہ لا شریک دے گا۔ اور پھر سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا میرے یار ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا۔ حضرت عزیز وقار یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آقا دو جہاں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا لوگوں میں نے جس کسی کو بھی نیکی کی دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، اپنی نبوت کا جو ہے اس کو جو ہے وہ دعوت دی ہے اسلام کی، تو اس نے میرے سے کوئی نہ کوئی معجزہ یا کوئی نہ کوئی دلیل مانگی ہے۔ فرمایا ایک میرا یار ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی معجزہ یا کوئی دلیل نہیں مانگی بلکہ آنکھ بند کر کے میرے اوپر ایمان لے آئے۔ حضرت عزیز وقار یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اعظم شان صدیق کی پوچھن ہے اکو یار ہزارہ حضرت عزیز وقار پھر یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کو جو رتبہ ملا، مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہے، اور پھر وصال کے بعد بھی سرکار دو جہاں کے پہلو میں آج بھی سو رہے ہیں۔ یعنی جے شک کو بھی تے چل مدینے ایک سنجوگ مزاراں دا بن یار نبی تے اجاراں۔ حضرت عزیز وقار آج لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ جو ہے وہ بڑی بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی معاذ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق معاذ اللہ وہ جنتی نہیں تھے۔ بھائی اگر وہ جنتی نہیں تھے تو پھر کون جنتی ہو سکتا ہے؟ تو حضرات عزیز وقار آج میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں یہ بتانا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں اللہ رب العزت کا قرآن سورہ رحمان سے میں نے تلاوت کیے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب سے اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دو جنتیں ہیں۔
اور حضرات عزیز وقار تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، ان سب میں لکھا ہے کہ جو ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے بہت ڈرا کرتے تھے، آپ کے دل میں بہت ہی زیادہ خوف خدا اور ہر وقت آپ اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں رہا کرتا تھا۔ کبھی سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے کہ لوگوں کاش ابو بکر کی ماں نے ابو بکر کو جنم نہ دیا ہوتا، اور کبھی آپ فرماتے کہ کاش کبھی میں کسی درخت کی ٹہنی پہ جھولنے والا کوئی پھل ہوتا تو مجھے کوئی جانور کھا جاتا۔ تو ذات عزیز وقار یہ خوف خدا ہر وقت، تو پھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ذات عزیز وقار یہ ویسے تو اللہ کریم کی 8 جنتیں ہیں، 8 جنتوں کے حصے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 2 جنتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو محلات عطا کیے جائیں گے۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 جنتیں ہیں، قرآن نے فرمایا کہ 2 جنتیں اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر جائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات وہ ہے جو اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھا کرتی تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو 2 جنتیں قرآن نے فرمائی ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اسی جگہ پر سرکار دو جہاں آقا دو عالم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور اسی جگہ پر مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ حجرہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کا وہ حجرہ مبارک ہے۔ اور سرکار دو جہاں کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، بخاری مسلم میں فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ میرے گھر سے لے کر منبر تک یہ جو جگہ ہے نا یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ جنت ہے ریاض الجنہ جہاں پہ سیدنا صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، ایک تو یہ جنت ہے جو اللہ نے دنیا ہی میں جار غار کو عطا فرمائی، اور ایک جنت الفردوس ہے جو اللہ کریم قیامت کے بعد آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ذات عزیز وقار اس قرآن کی آیت کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ سیدنا صدیق اکبر جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ اب میں کچھ سرکار کے فرمان سنانا چاہتا ہوں اور کچھ وہ بشارتیں جو آقا کریم نے یار غار ابو بکر صدیق کو سامنے بٹھا کر دی، جنت کی بشارتیں۔ حضرت عزیز وقار سب سے پہلے تو عشرہ مبشرہ والی حدیث مبارکہ 10 صحابہ کرام جن کو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں جنتی دیکھنے ہو ان 10 صحابہ کو دیکھ لو۔ اب علماء تشریف فرمایا ہے کہ ان 10 صحابہ میں سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا گیا ہے وہ یار غار ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات۔ تو رات پھر اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ یار غار سیدنا صدیق اکبر جنتی ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر سرکار دو جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں کے ساتھ ایک باغ کے اندر موجود ہیں، اور سرکار باغ کے اندر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی ہے، اور اس چھڑی سے سرکار اس باغ کی جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ کرید رہے ہیں۔ تو اچانک باغ کی 4 دیواری میں جو دروازہ لگا تھا نا اس دروازے پہ دروازہ کھٹکا، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، عرض کی آقا لبیک یا رسول اللہ، آقا حکم ہو، فرمایا جا کے دروازہ کھول، اور جو دروازے پہ آیا ہے نا اسے ذرا جنت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دروازہ پہ پہنچا تو میں نے دروازہ کھولا تو مجھے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ نظر آ گیا، تو میں نے سرکار کے حکم کے مطابق انہیں جو ہے وہ جنت کی خوشخبری سنائی اور سرکار کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضرات یہ حدیث پاک لمبی ہے لیکن میں نے پوری حدیث پاک بیان نہیں کرنی، بس اتنی بات کرنی تھی جتنے میرے موضوع کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت عزیز وقار ایک اور حدیث مبارکہ مسند ابی جعلہ کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا، صحابہ کو وعظ فرماتے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت کو
اللہ رب العزت کی پسندیدہ خصلتیں جو ہے نا، پسندیدہ خصلتیں وہ 360 خصلتیں ہیں. 360 خصلتیں جو ہیں وہ اللہ کی پسندیدہ خصلتیں ہیں. 360 عادتیں ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے. اور سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے نا، وہ ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اللہ اس کے وجود میں داخل فرماتا ہے. جب سرکار دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا تو ادھر یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عادتیں، وہ خصلتیں، وہ 360 عادتیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اسے عطا فرماتا ہے. عرض کی آقا نوکر غلام پوچھنا یہ چاہتا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہے کہ ان 360 عادتوں میں سے کوئی ایک آدھی خصلت میرے وجود میں بھی ہے. میرے کریم لجپال آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا اے ابو بکر تو فکر نہ کر، فرمایا وہ 360 عادتیں جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ جس سے بھلا کرتا ہے، اللہ ایک خصلت اس کے وجود میں وہ جو ہے وہ داخل کرتا ہے. فرمایا ابو بکر تو فکر نہ کر، ان 360 عادتوں میں تیرے وجود میں ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 50 نہیں، بلکہ 360 کی 60 خصلتیں اور عادتیں ساری کی ساری تیرے وجود میں پائی جاتی دیوکار پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں. تو حضرت دیوکار اور حدیث مبارکہ میرے کریم لجپال آقا سرکار دو جہاں نے ایک دن سرکار دو جہاں نے وعد فرما رکھی ہے، سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے. تو میرے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو کوئی صحابہ جو ہے، سارے صحابہ خاموش رکھے، لیکن ایک طرف تیار غار سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا میں نے روزہ رکھا ہے. میرے کریم لجپال آقا نے پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی مسلمان بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا کی ہے؟ تو کوئی نہ اٹھا. سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا میں نے نماز جنازہ ادا کی ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم لجپال آقا نے پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے؟ کوئی صحابی نہ اٹھا. یار غار سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا مسکین کو کھانا میں نے کھلایا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم آقا نے پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی مسلمان بہن بھائی کی تیمارداری کی ہو؟ کوئی نہ اٹھا. یار غار سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. عرض کی آقا میں بتاتا تو نہ، نیکیوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، لیکن آقا میں کیا کروں؟ میں بیٹھا اس ہستی کی بارگاہ میں ہوں جس سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں سکتی، جسے اللہ نے عالم ما کانا و ما یکون کہیں نہ بتا فرمایا ہے. آقا کوئی چیز آپ سے چھپانا چاہے بھی تو ہم نہیں چھپا سکتے. لہذا عرض کی آقا آج تیمارداری بھی میں کر کے آیا ہوں. میرے کریم آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا جس میں یہ ساری عادتیں پائی جائے اللہ کریم اسے جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا. حضرت دیوکار پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روشنی میں بھی پتہ چل گیا کہ آپ جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں. حضرت دیوکار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جنت کے اندر جب جنتی جنت میں جائیں گے قیامت کے دن، تو فرمایا جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، نمازی حضرات، ان کو باب الصلاۃ آوازیں دے کے کہے گا کہ بھائی نماز پڑھنے والے میرے سے گزریں. روزے دار کو جو ہے وہ روزہ والا دروازہ جو ہے وہ آوازیں دے گا
کہ بھائی میرے سے گزر جاؤ، صدقہ دینے والوں کو صدقے والا دروازہ آوازیں دے کے کہے گا کہ میرے سے گزر جاؤ۔ تو حضرت عجیب کار جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو ادھر جارے غار سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا یہ کچھ آپ کی امت میں ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ہم سے گزر جاؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہاں ابو بکر، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے کے کہے گا کہ ہمارے سے گزر جاؤ۔ فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تم بھی ان خوش نصیب میں سے ہی ہوگے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ فرمایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ سرکار نے جنت کی بشارت خود عطا فرمائی، سرکار نے خود فرمایا کہ میرا یار ابو بکر صدیق جنتی ہے۔ حضرات جسے پھر خدا کے محبوب فرما دیں کہ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حضرات کوئی لاکھ آج جو ہے وہ بوٹی پی کے یا بھنگ پی کے لاکھ مجلسوں میں بک بک کرتا پھرے کہ جی یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تمخواہ ہونا ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، لیکن حضرات عزیز وقار ہم اہل سنت پر جماعت ہیں، ہم کسی جو ہے وہ نہ سکندر کی مانیں گے نہ کسی ملا ذاکر کی مانیں گے۔ ارے ہم مانتے ہیں تو یا اللہ کا قرآن مانتے ہیں یا مدینے والے کا فرمان مانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے سرکار کے صحابہ جنتی ہیں، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی کہتا ہے کہ سرکار کے صحابہ جنتی ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار پھر ہمارا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ میں ہے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے صحابہ بھی جنتی، صحابہ سرکار کی اہل بیت بھی جنتی۔ ارے جو بھی مصطفیٰ سے لگ گیا وہ دنیا میں طیب طاہر اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ حضرات عزیز وقار میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے موضوع بیان کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں آپ کا جنت میں کیا مقام ہوگا، یعنی جنت میں آپ جائیں گے تو صرف عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ جنت میں آپ پورے پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے۔ جنت میں آپ کا مقام انشاءاللہ تعالی اگلے پیر شریف کو بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا